بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشفاق ساگر ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیاسی مناظرہ۔ آج بات کریں گے عوریہ مقبول جان کی منافقت کے اوپر۔ عوریہ مقبول جان نے ایک دم تحریک لبیک کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے اور پھر اس نے کھل کے عمران خان کی حمایت کرنی شروع کر دی ہے۔ اب وہ سعد حسین رضوی صاحب کے خلاف بھی بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، لبیک والوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عوریہ مقبول جان جو کبھی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ اسٹیج پر ان کے ساتھ والی نشست پر بیٹھتا تھا، جو وہاں جذباتی تقریریں کیا کرتا تھا، آخر ایسا کیا ہوا؟ ساری کہانی آپ کو اندر کی سٹوری بتاؤں گا۔ اس کی ایک ویڈیو بھی میرے پاس ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لائک شیئر بھی کیجیے گا۔ عوریہ مقبول جان کو میں 2015-16 سے دیکھ رہا ہوں، یہ شروع سے ہی عمران خان کے حق میں بولتا تھا اور باقی سب کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ اس کے تعلقات کافی پرانے ہیں۔ پھر وہ تحریک لبیک کے قریب قریب ہوتا گیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی میں وہ تحریک لبیک کے اسٹیج تک، خادم حسین رضوی تک اس نے رسائی حاصل کر لی۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ وہاں کیا لینے جاتا تھا؟ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ خادم حسین رضوی صاحب اپنے وقت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ پھر سعد حسین رضوی صاحب جب جماعت کے امیر مقرر ہوئے تو ان کے ساتھ بھی اس نے تعلقات بنائے رکھے۔ پھر اس نے مل ملا کے ادھر ادھر سے کہلوا کر سعد حسین رضوی صاحب سے ٹائم لیا اور ان کے ساتھ گفتگو کی۔ اس نے کہا جی میں آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام عمران خان کی طرف سے تھا یا اس کے حمایتیوں کی طرف سے تھا؟ دراصل عوریہ مقبول جان اس مشن کے تحت وہاں جایا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ٹی ایل پی والوں کی پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ڈیل کروا دوں، یہ ان کی حمایت میں چلے جائیں۔ سعد رضوی صاحب کو جب اس نے وہ آفر سامنے رکھی کہ پیسہ جتنا چاہو ملے گا، وزارتیں ملیں گی، سیٹیں بھی ملیں گی، عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ الحاق کر لو۔ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک تاریخی بیان دیا۔ اس نے کہا کہ گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے والا، ہمارے درجنوں لوگوں کو شہید کرنے والا، اس بندے کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں مل سکتے، کبھی بھی اس کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب انہوں نے صاف انکار کر دیا تو عوریہ مقبول جان نے جب دیکھا کہ میں اتنے عرصے سے خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی لگا رہا، پھر سعد رضوی صاحب کے قریب قریب رہا، صرف اسی مقصد کے لیے، جب وہ حل ہی نہیں ہو سکا تو پھر اس نے ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اپنی پارٹی جو پی ٹی آئی اس کی پارٹی تھی اسی میں واپس چلا گیا۔ اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ سیاسی مسئلے ہیں آپ لوگوں کے ساروں کے۔ جمہوریت کے میں کسی بھی جمہوری پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، خواہ وہ تحریک لبیک ہو، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو، خواہ کوئی اور ہو۔ تحریک لبیک جب تک ناموس رسالت میں تھی میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تحریک لبیک جب اس میں آئی ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ جماعت اسلامی جب تک سود کے ساتھ خلاف کھڑی تھی میں اس کے خلاف ساتھ کھڑا ہوں۔ جب جماعت اسلامی الیکشن لڑے گی میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ جب عمران خان جس وقت امریکہ کے خلاف کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جب الیکشن لڑے گا میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ عوریہ مقبول جان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ عوریہ مقبول جان کہہ رہا ہے کہ سیاسی مسئلے ہیں ان ساروں کے۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آسیہ ملعونہ کے خلاف جو تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا، فرانس کے خلاف جو احتجاج کیے تھے، وہ کہہ رہا ہے یہ سارے سیاسی مسئلے تھے، سیاست کے لیے ٹی ایل پی نے کیے تھے۔ دراصل یہاں میں آپ کو پوری ویڈیو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کے کچھ اصول ہیں، اس لیے میں آپ کو جتنا کلپ دکھا سکتا ہوں اتنا ہی دکھاؤں گا۔ تو یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جی آسیہ ملعونہ کی رہائی عدالت نے کی تھی، عمران خان نے نہیں کی تھی۔ اسی ایک ویڈیو میں جس میں سے میں نے یہ کلپ لیا ہے، اسی ویڈیو میں عمران خان کو اس نے آسیہ ملعونہ کی رہائی سے بری عظمہ قرار دیا، جبکہ عمران خان تو بی بی سی کو وہ خود انٹرویو دے کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو رہا کروں گا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا آگے ایک انٹرویو میں کہ میں نے اس کو رہا کیا، اور عوریہ مقبول جان اسے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے رہا ہے۔ اور اسی ویڈیو میں عمران خان نے صحابہ اکرام کی توہین کی ہے، صحابہ بدر کی۔ میں نے ان دونوں موضوعات پر ویڈیو بنا رکھی ہیں اور میں ان دونوں کی ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھی دوں گا۔ عوریہ مقبول جان کہتا ہے کہ یہ سارے سیاسی مسئلے ہیں، مطلب کہ جو تحریک لبیک والے احتجاج کرتے ہیں نا، یہ سارے سیاسی مسئلے ہیں۔ اور ساتھ آگے چل کر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک لبیک والے ناموس رسالت پہ کھڑے تھے میں ان کے ساتھ تھا، اب وہ جمہوریت میں آ گئے تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ آگے جماعت اسلامی کا ذکر بھی کیا، عمران خان کا بھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب خادم حسین رضوی صاحب کے زمانے میں یہ عوریہ مقبول جان ان کے پاس جاتا تھا تب بھی یہ تحریک لبیک ایک سیاسی اور جمہوری پارٹی تھی۔ یہ 2018 کا الیکشن لڑ چکی ہے، یہ سب کو بچے کو پتا ہے کہ اس نے ایک تاریخ ساز ووٹ بینک شو کیا ہے اپنا، اور الحمدللہ 3 ایم پی ایز بھی ہمارے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو دھاندلی شاندلی پاکستان میں ہوتی رہتی ہے، ورنہ ایم این اے اور ایم پی ایز پورے پاکستان میں ہوتے ٹی ایل پی کے۔
بہرحال اوریا کہتا ہے جی جب سے یہ سیاست میں آئے، جب یہ سیاست میں تھے تب بھی یہ اوریا وہاں جایا کرتا تھا، جب اس کا مقصد حل نہ ہوا تو آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر کہہ رہا جی جب یہ ناموس رسالت پہ کھڑے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔ کیا اب ٹی ایل پی والے جو ہے ناموس رسالت سے ہٹ گئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک لبیک اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ یہ ہمیشہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یہ حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والی جماعت، کیونکہ اس کے پیچھے ایک شہید کا خون ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ممتاز حسین قادری صاحب کی شہادت جو ہے اس کے بعد یہ جماعت وہ اس کی بنیاد ہے اس جماعت کی۔ تو یہ اوریا مقبول جان بکواس کر رہا ہے کہ یہ مطلب ناموس رسالت پہ تھے تو میں ان کے ساتھ اب نہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ ہٹ گئے ہیں۔ اچھا، جب اوریا مقبول جان جاتا تھا تب ٹی ایل پی والے جو ہے نا یہ ناموس رسالت پہ کھڑے تھے، اب اوریا مقبول جان نہیں جاتا تو اب یہ ہٹ گئے۔ کیسی عجیب بات کرتا ہے۔ آگے چل کر اس نے جب جماعت اسلامی کا ذکر کیا اور جب اس نے عمران خان کا ذکر کیا تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی جب تک عمران خان امریکہ کے خلاف کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ عمران خان امریکہ کے خلاف نہیں، یہ تو ایک ڈرامے بازی ہے سراسر۔ اور عمران خان نے امریکہ کے خلاف والا ڈرامہ تو تب کیا نا جب اسے حکومت سے نکالا گیا۔ اس سے پہلے شروع سے ہی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے یہ اوریا مقبول جان۔ اوریا مقبول جان اس کا نام ہے، انگریزی نام ہے اس کا۔ بہرحال بعد میں کبھی بات ہوگی۔ اوریا مقبول جان شروع سے ہی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ والا ڈرامہ تو اس نے اب شروع کیا۔ بہرحال یہ کہہ رہا جی میں امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہوں، اور جب عمران خان جمہوریت میں آئے گا میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بھائی عمران خان جمہوریت یعنی سیاست سے پیچھے ہٹا کب ہے؟ عمران خان تو مسلسل سیاست میں آیا ہے، پھر اس کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ وہ عمران خان جسے حکومت سے نکال دیا گیا تو باولے کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑتا ہے پورے ملک کے لوگوں کو۔ تو وہ عمران خان جس کی زندگی میں کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں ہے، جو سڑکوں پہ عورتیں نچواتا ہے، ریاست مدینہ کا نام بدنام کرتا ہے، قرآن کی آیت کی توہین کرتا ہے، اوریا مقبول جان اس کی جوتی پالش کر رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے جی میں امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں۔ یہ اوریا مقبول جان، اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن منافقت ہے، وہ اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ میں بہت سارے چہرے بے نقاب کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس ملیں گے، آپ دیکھیے گا، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے کالی بھیڑوں کو میں ننگا کرتا رہوں گا، میں ان کے چہروں سے نقاب ہٹاتا رہوں گا۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن بھی پریس کیجیے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔